پنجاب حکومت کا ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں پر زمین تنگ کرنے کا فیصلہ، انتہا پسند جتھوں اور غیر قانونی مقیم افراد کو صوبے سے بے دخل کرنے، ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت قیام امن سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی۔ نفرت پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے، صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا امن کمیٹیاں فعال کرنے اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ۔ واضح کیا گیا کہ کامنگ آپریشنز کسی فرقے یا عقیدے کے نہیں بلکہ صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں۔ انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز آویزاں کرنے پر پابندی ہوگی۔ عوام سے غیر قانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دینے کی اپیل۔ عمل نہ کرنے پر کرایہ داری یا پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ سندھ میں کچے کے 70 سے زائد ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سندھ پولیس اور سندھ حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈبل بیرل گنز، کلاشنکوف، راکٹ لانچر اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت جدید اسلحہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب شکارپور میں منعقد کی گئی۔ پولیس کے مطابق 10 ایسے ڈاکوؤں نے بھی ہتھیار ڈالے جن کے سر کی قیمتیں مقرر تھیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا، سرنڈر کرنے والوں کو اچھا شہری بننے کا موقع ملے گا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا، سارا علاقہ کلیئر ہو گیا لیکن گھوٹکی اور شکارپور کے کچے کے علاقے ابھی باقی ہیں۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک کی سعودی قیادت میں کمبائنڈ ٹاسک فورس کے تحت شمالی بحیرہ عرب میں کارروائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے دوران 2 کشتیوں سے تقریباً 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق 18 اکتوبر کو ایک کشتی سے 2 ٹن سے زائد کرسٹل آئس، 20 اکتوبر کو دوسری کشتی سے 350 کلو آئس اور 50 کلو کوکین برآمد کی گئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پی این ایس یرموک کے عملے کو خراج تحسین۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا، صرف 48 گھنٹوں میں پاکستان نیوی نے کارروائی کی۔ سعودی رائل نیوی کے کمانڈر نے اس کامیاب کارروائی کو بین الاقوامی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنانے پر پاک بحریہ کے افسران کی پذیرائی۔ کہا، پاک بحریہ کے افسران اور اہلکار پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے دال بندین میں سیکیورٹی فورسز نے فی الحال ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ موزوں وقت پر فی الحال ہندوستان کی تشکیل کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اہم کامیابی سیکیورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کی بہترین ہم آہنگی اور مؤثر رابطے کا نتیجہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے تک فورسز کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات جاری رہیں گے۔ چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر افغان باشندوں کو افغانستان منتقل کرنے آنے والی گاڑیوں کو واپسی کی اجازت مل گئی۔ باب دوستی کے دونوں طرف ویزا پاسپورٹ ٹریولنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد پھنسی ہے۔ بارڈر بندش سے افغانستان میں پھنسے 5000 سے زائد پاکستانی واپسی کے منتظر۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے 11 روز سے بند ہے۔ تورخم تجارتی گزرگاہ پر 2 طرفہ تجارت بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ٹرانزٹ ریٹ کی ہزاروں کارگو گاڑیاں کھڑی ہیں۔ ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی وفد کابل میں پاکستانی سفارت خانے پہنچ گیا۔ وفد کا دورہ جنگ سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد کی افغان حکام سے ملاقاتیں طے نہیں ہیں اور نہ ہی اس دورے کا تعلق حالیہ پاک افغان جھڑپوں سے ہے۔ مودی کو کہہ دیا، پاکستان سے جنگ نہ کرنا، اب دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دیوالی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دیا گیا پیغام بتا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا، بھارتی وزیر اعظم سے تجارت پر بات چیت کے دوران پاک بھارت تعلقات پر بات کرنے کا موقع ملا۔ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ اب دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ ختم کروانے میں ایک بار پھر اپنے کردار کو دہرایا۔ کہا، جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت سے کہا، اگر دونوں جنگ کریں گے تو تجارت نہیں کریں گے۔ 24 گھنٹوں بعد دونوں نے جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں بھی امن قائم کیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کی وجوہات بتا دیں۔ پرانا شیڈول واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا،
پنجاب مقامی حکومت ایکٹ 2025 کی منظوری کے بعد شہری اور دیہی کونسلز کا ڈھانچہ اور نشستوں کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو نئی ڈیمارکیشن کے تحت نئی حلقہ بندی کرنی ہوگی۔ پنجاب مقامی حکومت ایکٹ 2022 متروک ہو چکا۔ یونین کونسلز کی تعداد، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کا نوٹیفیکیشن درکار ہوگا۔ پنجاب حکومت نے خط میں نئے قانون پر عمل درآمد کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ پاکستان اب غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک بن چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 95,000 نئے سرمایہ کار آئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر کو انٹرویو۔ یہ بھی کہا اگر موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی آبادی کے خطرات سے نمٹا نہ گیا تو ملکی معیشت کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ کسی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات میں یقین دہانی۔ کہا مدارس یا مساجد کی بندش سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے۔ ان حالات میں سب کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج پاکستان کے لیے سب کو یکجاں ہونا ہوگا۔ اسلام میں تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مارکہ حق میں بھی علماء کرام کا کردار انتہائی اہم رہا۔ ثروت اعجاز قادری کی مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی حاضری، چادر چڑھائی، فاتحہ پڑھی۔ منگل کے روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں مفتی منیب الرحمان سے ملاقات میں یقین دہانی کروائی کہ وفاقی حکومت مساجد اور مدارس کے امور میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا کی واپس کی گئی بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ کے پی حکومت بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لے رہی تو بلوچستان کو دے دیں۔ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کے لیے اضافی حفاظتی سامان درکار ہے۔ عوام کا تحفظ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔ وفاق نے کس مرحلے پر بلٹ پروف گاڑیاں کے پی حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ اندرونی کہانی جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل کانسٹیبلری اور پولیس حکام نے وزیر داخلہ کو صوبے میں افسران کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت میں ہوئے اجلاس میں پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ہی دونوں اداروں کو بلٹ پروف گاڑیاں دینے کی یقین دہانی کرائی۔ کے پی پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں جبکہ فیڈرل کانسٹیبلری کو 2 گاڑیاں ملنی تھیں۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپریشنز والے علاقوں میں افسران اور اہلکاروں کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے گا۔ ایس آئی ایف سی کے زیر اہتمام اجلاس، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی سے کاروباری برادری کے وفد کی ملاقات، کاروبار کے فروغ اور آسانی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے امور پر بات چیت۔ بلال اظہر کیانی نے کہا سرمایہ کاری اور نمو کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسابقت اور سرمایہ کاری کے لیے تعاون اور اصلاحات ضروری ہیں۔ اصلاحات کا عمل بر وقت مکمل کرنے کے لیے وقت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ بلال اظہر کیانی سے ملاقات کرنے والوں میں ایف پی سی سی آئی، ایپٹما اور مختلف شہروں کے چیمبرز آف کامرس کے نمائندے شامل تھے۔ شرکاء نے ایس آئی ایف سی کے نتیجہ خیز کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ غزہ اور فلسطین سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے میں امن و استحکام کا عزم دہرایا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لیں گے۔ عمر ایوب کی خالی ہونے والی نشست پر ان کی اہلیہ الیکشن لڑیں گی۔ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، لیکن نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر کی گئی ہیں جنہیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ درخواست دی ہے کہ اگر 30 اکتوبر سے پہلے سماعت نہ ہوئی تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ 23 اکتوبر کو شبلی فراز کی نشست پر الیکشن شیڈول ہو چکا ہے۔ ان کی درخواست ہے کہ ناانصافی نہ ہو اور کیس مقرر کیا جائے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات سے متعلق تمام کیسز پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ میں شامل۔ قیدی کی جیل میں بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات کی فراہمی اور بانی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کے کیسز بھی لارجر بینچ سنے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 5 رہنماؤں کے ناموں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی۔ فہرست میں جنید اکبر، مینا خان، سجاد چیمہ اور رانا فراز نون کے نام بھی شامل۔ کراچی میں نیٹو جیٹی فلائی اوور پر پولیس مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک۔ واقعے میں زخمی ایک راہگیر کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ڈبل کیبن گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ گشت پر مامور پولیس اہلکار موقع پر پہنچے۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزمان مارے گئے۔ قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فون برآمد۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے سینئر پادری رابرٹ میکلک کی کراچی میں ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری، تعلیم اور صحت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا، صوبہ سندھ کے عوام کے لیے صحت و تعلیم کے شعبوں میں ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ روس پر پابندیوں میں نمایاں اضافے کا اعلان جلد متوقع ہے۔ روس پر نئی پابندیاں آج شام یا کل صبح تک عائد کی جائیں گی۔ کہا، جنوبی کوریا میں APEC کانفرنس کے موقع پر ٹرمپ اور صدر شی کی ملاقات کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی کی ملاقات ضائع ہونا افسوسناک ہوگا۔ اور ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 244 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے 245 رنز کا ہدف 41ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ایشلے کارنز 104 اور اینابل سدرلینڈ 98 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ ورلڈ کپ کے دلچسپ میچ شو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔